بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ایٹ شان۔ آج کی رات ہم ایک ایسے راز کے دروازے پر دستک دینے جا رہے ہیں جس کے پیچھے چھپی ہے وہ روشنی جو انسان کے اندر سے آسمان تک پہنچتی ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ کوئی خیال اچانک آپ کے دل میں اتر آیا، کوئی ایسی بات جو آپ نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی مگر وہ اچانک حقیقت بن گئی، کوئی خواب دیکھا ہو اور کچھ دنوں بعد وہی منظر آپ کے سامنے آ گیا۔ اگر ایسا ہوا ہے تو یقین مانے آپ نے وہی خفی کے جھلک دیکھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، یعنی روحانی رابطے کا سلسلہ نبیوں کے بعد بھی ختم نہیں ہوا۔ اللہ اب بھی اپنے بندوں کے دلوں پر اشارے اور پیغامات اتارتا ہے۔ یہ پیغام کبھی خواب کی صورت میں آتے ہیں، کبھی وجدان بن کر، اور کبھی کسی عجیب احساس کے طور پر جو لفظوں میں نہیں ڈلتا۔ علماء فرماتے ہیں دل کے دو دروازے ہوتے ہیں، ایک دنیا کے شور کے لیے اور دوسرا خاموشی میں اللہ کی آواز سننے کے لیے۔ جو شخص دوسرا دروازہ کھول لیتا ہے وہ اس باطنی رابطے کو محسوس کرنے لگتا ہے جسے قرآن ہدایت قلب کہتا ہے۔ لیکن ناظرین، یہاں ایک باریک فرق ہے۔ ہر خیال الہام نہیں ہوتا، شیطانی وسوسہ اور رحمانی الہام میں فاصلہ بال برابر ہے۔ اس لیے اہل دل ہمیشہ وضو، ذکر اور طہارت میں رہتے ہیں تاکہ وہ جو سنتے ہیں وہ نور ہو، نہ کہ سرگوشی شیطان۔ ناظرین، روحانیت میں ایک مقام ہے جسے کہتے ہیں کشف، یعنی پردہ اٹھ جانا۔ وہ لمحہ جب انسان کی نگاہیں ظاہری نہیں بلکہ باطنی حقیقتیں دیکھنے لگتی ہیں۔ کشف کا تعلق آنکھ سے نہیں دل سے ہے۔ جب اللہ کا نور دل میں اترتا ہے تو انسان وہ دیکھنے لگتا ہے جو عام لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ قرآن کہتا ہے اللہ نور السماوات والارض، یعنی اللہ خود روشنی ہے اور جس دل میں وہ روشنی اترے وہ دل آئینہ بن جاتا ہے۔ کشف بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اختیاری کشف جو ریاضت، عبادت اور ذکر کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، دوسرا غیر اختیاری کشف جو اللہ خود عطا کرتا ہے، جسے چاہے جب چاہے اپنا راز دکھا دے۔ اہل دل فرماتے ہیں جب دل کے آئینے سے زنگ اتر جائے تو حقیقت کا عکس دکھائی دیتا ہے۔ یہ زنگ کیا ہے؟ غفلت، حسد، تکبر اور دنیا کی محبت۔ جب بندہ ان سب سے پاک ہو جاتا ہے تب اس پر وہ لمحہ اترتا ہے جسے کشف کہتے ہیں۔ یعنی اولیاء کرام کو کشف القبور کی عطا ہوئی، وہ عالم برزخ کی روحوں کو حال دیکھ لیتے تھے، ان کی حالت، نعمت یا عذاب کو جان لیتے۔ لیکن یاد رکھیے، یہ علم دکھانے کے لیے نہیں، سمجھانے کے لیے ہوتا ہے۔ روحانیت کا اصل مقام شہرت نہیں، قرب الہی ہے۔ کشف اگر اللہ کی رضا کے لیے ہو تو نعمت ہے، اگر دنیا کے دکھانے کے لیے ہو تو فریب ہے۔ ناظرین، اب آتے ہیں سب سے اہم سوال کی طرف، کیا ہر کوئی کشف حاصل کر سکتا ہے؟ جواب ہے ہاں، مگر صرف وہ جو خود کو فنا کر دے۔ کشف کے راستے میں کوئی شارٹ کٹ نہیں، یہ راہ عبادت، صبر، ریاضت اور سچائی سے گزرتی ہے۔ پہلا قدم نیت کی صفائی، اگر دل میں ریا، دکھاوا یا شہرت تو کشف کا دروازہ بند رہتا ہے۔ دوسرا قدم ذکر الہی، جو زبان اور دل ہر وقت اللہ کہنے کے عادی ہو جائے، وہ رفتہ رفتہ دل کے اندر وہ روشنی محسوس کرنے لگتے ہیں جو آنکھوں سے نہیں دکھائی دیتے۔ تیسرا قدم طہارت باطن، یہ صرف وضو یا غسل سے نہیں بلکہ دل کو حسد، لالچ اور کینہ سے پاک کرتا ہے۔ چوتھا قدم خاموشی، اہل دل فرماتے ہیں جو زیادہ بولتا ہے وہ
अल्लाह की आवाज नहीं सुन सकता। जब ये सब दरवाजे खुल जाते हैं तो कभी ख्वाब में, कभी इबादत में, कभी मराकबे में अल्लाह का नूर दिल में नाजिल होता है। उस लम्हे इंसान देखता है, सुनता है और समझ जाता है कि ये दुनिया असल नहीं, अकासी है। कशफ का फायदा ये नहीं कि इंसान गैब जान ले, बल्कि ये है कि इंसान अपने रब को पहचान ले। ये मार्फत का दरवाजा है जहाँ बंदा अपने आप को भूल कर सिर्फ अल्लाह कहता है। औलियाए फरमाते हैं जब बंदा अल्लाह के करीब होता है तो अल्लाह उसका हाथ बन जाता है जिससे वो पकड़ता है, उसकी आंख बन जाता है जिसे वो देखता है। यही कशफ का कमाल है कि देखने वाला बंदा नहीं रहता, बल्कि देखने वाला अल्लाह का नूर बन जाता है। नाजरीन, रूहानियत के ये राज सब के लिए नहीं, मगर जो तलाश में सच्चे हों उनके लिए कायनात खुद रास्ता बना देती है। अल्लाह हमें भी इन खुश नसीबों में शामिल करे जिनके दिल इसके नूर से जगमगा उठे, अपने रब से जुड़े, खामोशी में इसकी सदाएं सुने और याद रखें कशफ का आगाज दिल की रोशनियों से होता है और अंजाम अल्लाह की कुर्बत पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए अपने दोस्तों, अजीज और खास रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। ऐसा शख्स निकल आए जो इल्मे कशफ हासिल कर ले और उसकी इबादत का सवाब आपको भी मिलता रहे। जज़ाकल्लाह।